کائنات اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر بنانے کے بعد اس کا سارا قبضہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا رہے ہے اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ سارا نظام اللہ نے چلایا، اللہ نے بنایا، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ زمین بنا کر اس کو پھیلا دیا، پھر پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا، پھر بادل سے بارش کو برسوایا، زمین سے کھیتی اور درختوں کو اگوایا، پھر ایک دن اور رات کا نظام چلایا، رات کو دن پر لپیٹا اور دن کو رات پر لپیٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے کر آ جائے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ سارا نظام یہ اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور سبب کے تحت نظام کو چلایا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے، لیکن نظام اللہ نے ہی چلایا ہے۔ اس زمین کے رہنے والے جیسے اعمال کرتے ہیں پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر زمین کے رہنے والے یہ انسان جو تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ ہے اور اشرف ہے یہ بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر یہ انسان اس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر حالات کو بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ انسان کا بننا یہ ساری کائنات کا بننا ہے، اور انسان کا بگڑنا یہ ساری کائنات کا بگڑنا ہے۔ انسان کا مقام تو اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، اس کو اپنا زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو چلایا ہے، مقام بہت اونچا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تو شیطان نے کہا کہ میرا نسب اونچا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا ہے مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس تکبر میں اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا اور اس کا شمار ہو گیا کافروں میں۔ یہ واقعہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے کلام پاک میں دہرایا ہے، واضح کرنے کے لیے کہ انسان اس کا مقام اونچا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اگر یہ انسان اپنے انسانی صفات کو کھو دے، جو کمالات اللہ نے اس انسان کو دیے ہیں وہ ضائع کر دے، نظر تو آئے گا انسان، ڈھانچہ نظر اور ساری چیزوں کا یہ انسان کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ بگڑا ہوا انسان ہے، اس نے اپنے مقام کو ضائع کر دیا، جو رتبہ اللہ نے دیا تھا اس کو کھو دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جانوروں کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم جانور کی وہ ہے معصوم پرندہ ہے، کبوتر ہے، دانا چگتا ہے، پانی پیتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، سینکتا ہے، بچے نکلتے ہیں. اس کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں، اس کو صرف اپنے سے واسطہ ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خود غرضی، دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ بھی جانوروں کی ایک قسم ہے. پھر فرماتے ہیں ایک جانور وہ ہے جنگل کے اندر درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے. یہ وحشی جانور یہ ایک شکار کرتے ہیں، ہرن، بکری، گائے، جو مل جائے اس کا شکار کر کے اس کی جان لے کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں. دوسروں کی جان لے کر، دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع اور فائدہ اٹھانا، فرماتے ہیں جانوروں کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم بھی فرماتے ہیں، ایک تیسری قسم ہے جانوروں کی، رات کے اندھیرے میں آدمی جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، ایک قطرہ خون کا اس بچھو کے پیٹ میں نہیں گیا، لیکن جس کو ڈنک مارا ہے وہ درد سے کراہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہے، درد ہے. تو فرمایا فائدہ ہو نہ ہو مجھے، دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرے کو نقصان ہو جائے. فرماتے ہیں جانوروں کی تیسری قسم ہے. اور انسان جب انسانیت سے گر کر درندگی، حیوانگی کے اندر آتا ہے تو ایک درندہ جنگل کا جب معاشرے میں آزادہ نہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنوں کو نقصان پہنچائے گا؟ 10، 20، 100 اس کا نقصان یہاں تک پہنچتا ہے بس. لیکن معاشرے میں بگڑا ہوا انسان جس میں بگاڑ آ چکا ہے، جب یہ معاشرے میں آزادہ نہ کرتا ہے پھر اس کا نقصان 10، 20، 100 تک محدود نہیں، بلکہ اس کا نقصان ہزاروں، لاکھوں، بلکہ نسلوں تک اس کا نقصان پہنچتا چلا جاتا ہے. یہ بگڑا ہوا انسان ہے. انسان کا بننا بہت ضروری ہے. اس انسانوں کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا. ایسی بھیج نہیں کیا دنیا کے اندر. نظام کیا چلایا؟ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، انسانوں کے درمیان میں بھیجا، انسانوں میں سے ہی بھیجا تاکہ ان کو بتائیں، سمجھائیں انسانیت کا درجہ کیا ہے، انسانیت کو کیسے پایا جاتا ہے. ہر نبی نے آ کر آواز لگائی انسانوں کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور کامیاب ہو جاؤ. یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. جس نے اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا پھر جس کے اندر وہ انسانیت آئے گی، وہ صفات پیدا ہوں گی، وہ اوصاف آئیں گے جس کے ذریعے سے اس سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچے گا. لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو اللہ نے لا سے شروع کیا ہے. نفی پہلے رکھی، انکار. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا. اللہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں. اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں. اللہ رازق ہیں
اور باقی سب مرزوق ہیں۔ اللہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ بنانے والے ہیں اور باقی سب بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح فرما دیا کہ یہ جن اور انس کو اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے۔ اللہ کو پہچانو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا۔ وہ بھاگے گا، وہ دوڑے گا صرف اللہ کی طرف، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، عہدے منصب کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، نقشے والوں کی طرف نہیں، عہدے منصب والوں کی طرف نہیں، بلکہ اس کی دوڑ ہوگی صرف اللہ کی طرف۔ یہ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مخلوق چاہے ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی کتابت نظر آئے، مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کسی وقت بھی احتیاج نہیں رکھتے۔ اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، ہاں چونکہ نظام ایسا بنایا اللہ نے، اس دنیا کے اندر انسان کے اعمال کے اوپر رکھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، پیشی ہوتی ہے اعمال کی پیر اور جمعرات کو۔ پھر جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ سے، پھر اس کے مطابق ویسے ہی فیصلے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب باخبر ہے، جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی بھی نہیں، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی اللہ کو باخبر ہے۔ لیکن نظام ایسا چلایا اللہ نے، یہ بھی فرما دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، زمین اور سمندروں میں جتنا فساد ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، طوفان آ جاتا،
سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں آتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ سے مانگتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، رجوع الی اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں گھر پہنچتا ہوں، میرے بچے نافرمان، بیوی بات نہیں مان رہی، سواری کا جانور سرکش ہو گیا۔ میں مسجد میں جاتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں گھر آتا ہوں، میرے بچے بھی صحیح، بیوی بھی مطیع، جانور بھی سرکشی ختم، سارا نظام بدل گیا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کلام پاک میں، مجھ سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو گے تو دوں گا۔ کیا مانگنا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، فرمایا یہ بھی اللہ سے مانگو،